ناظرین گرامی، ہندوستان لائن آف کنٹرول پر مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ نہ صرف بھارتی فوج کے خلاف نفرت بڑھائی جا رہی ہے بلکہ اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے پورے پاکستان کو مشتعل کرنے کی زمینی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت اپنے گرتے ہوئے سیاسی مستقبل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت نیا مہم یا نیا منصوبہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن دوستو پاکستان نے مودی حکومت کو کلین بولڈ کر دیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان نے ایک ایسا اسٹریٹجک قدم اٹھایا ہے جس نے نئی دہلی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارتی پالیسی سازوں کے تمام اندازے خاک میں مل گئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تمام مسلح افواج یعنی فوج، بحریہ اور فضائیہ میں پاکستان فضائیہ سب سے ذہین اور جدید ترین فورس ہے۔ یہ نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے بلکہ وقت سے پہلے خود کو اپ گریڈ بھی کرتی رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان فضائیہ نے خاموشی سے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے جو پورے خطے کے طاقت کے توازن کو بدل دینے والا ہے۔ یہ اپڈیٹ قادری ایئر بیس کے بارے میں ہے جو پاکستان کے شمالی ترین ایئر بیس اسکردو میں بلند ترین مقام پر واقع ہے اور دنیا کے بلند ترین میدان جنگ کے قریب ہے۔ پاکستان نے اب اس فارورڈ آپریٹنگ بیس کو دنیا کے جدید ترین فوجی کینٹونمنٹس میں سے ایک میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان فضائیہ کے اس ماسٹر اسٹروک کا مکمل تجزیہ کریں گے۔ کس طرح اس ایک فیصلے نے ہندوستان کے لیہہ ایئر بیس پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو برباد کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے اسکردو ایئر بیس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ پاکستانی قوم اس فیصلے کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کے اس فیصلے نے ہندوستان میں موت کی لہر کیوں پیدا کر دی ہے؟ ناظرین گرامی، اسکردو پاکستان کے گلگت علاقے کا ایک شہر ہے جو نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ پاکستان کا سب سے اہم مرکزی اسٹریٹجک مقام بھی ہے۔ قادری ایئر بیس پاک فضائیہ کا واحد بیس ہے جہاں سے لائن آف کنٹرول کے انتہائی حساس علاقوں میں چند منٹوں کے اندر جسمانی نگرانی اور جوابی کارروائی ممکن ہے۔ ماضی میں اگر لائن آف کنٹرول پر کوئی افراتفری کی صورتحال پیدا ہوتی تو ہماری جنگی تیاریوں کو سرگودا یا رفیقی ایئر بیس سے طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا جس میں قیمتی منٹ ضائع ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر 8-10 سال پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، تو ایک بار اپنے ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے تو بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے پار سے ان کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی۔ اس کے بعد پاکستان فضائیہ کے فائٹرز سے متحرک ہوئے لیکن انہیں فوری جواب دینے میں وقت لگا۔ اسی لمحے اسکردو ایئر بیس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کچھ کام بھی ہوا لیکن بیوروکریسی کی روایتی سستی آڑے آ گئی اور یہ منصوبہ فائلوں میں دفن ہو گیا۔ لیکن اب مرکز حق کے بعد اس ایئر بیس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب کام مکمل ہو چکا ہے۔ قادری ایئر بیس اسکردو ایئر بیس لائن آف کنٹرول کے خلا کو پل کرتا ہے۔ یہ ایئر بیس کارگل علاقے اور پورے شمالی علاقے پر فضائی برتری برقرار رکھنے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بڑی بریکنگ نیوز کی طرف جس نے بھارتی صفوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان نے اسکردو میں تقریباً 3900 میٹر لمبی ایک بالکل نئی ڈویل رن وے تعمیر کر لی ہے۔ یہ عام رن وے نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی مضبوط عسکری رن وے ہے۔ پہلے یہاں صرف JF-17 یا JF-17 جیسے فائٹرز اور C-130 جیسے ٹرانسپورٹ طیارے لینڈ کر سکتے تھے، لیکن اس نئی رن وے کے ساتھ اب پاک فضائیہ کے بڑے اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ اور فیول ٹینکر طیارے جیسے IL-78 آسانی سے یہاں لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اسکردو میں ڈوئل رن وے بنانے میں کیا فرق پڑے گا یا فضائیہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر اسکردو جیسے مشکل پہاڑی علاقوں میں بھارتی فوجی ساز و سامان، جدید ریڈار سسٹمز اور طویل رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کو زمینی راستے سے منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اب فضائی راستے سے چند گھنٹوں میں پورا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی لاجسٹکس طاقت میں ایک انقلابی اضافہ ہے۔ ہندوستان کی پریشانی کی وجہ اس کے علاوہ دشمن کی پریشانی
نشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان طویل عرصے سے لداخ میں اپنے ایئر بیس کو اپ گریڈ کر رہا تھا، ظاہری طور پر چین کے خوف سے، لیکن اس کا ہدف پاکستان تھا۔ پاکستان کا دیا گیا جواب حیرت انگیز ہے۔ ہندوستان کی لیہہ ایئر بیس اب بھی سنگل رن وے پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان نے اسکردو میں ڈوئل رن وے بنا کر اپنی صلاحیتیں دوگنا کر دی ہیں۔ پہلے اسکردو میں صرف 5 سے 6 طیاروں کی گنجائش تھی اور اب وہاں مکمل اسکواڈرن یعنی 18 طیارے نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ وہاں ہینگرز اور مینٹیننس سہولیات نہیں تھیں۔ لیکن اب پاکستان نہ صرف رن وے بنا رہا ہے بلکہ نئے ہارینڈ شیلٹرز، ہینگرز اور مکمل آپریشنل انفراسٹرکچر بھی قائم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد اسکردو ایک فارورڈ بیس سے ترقی کر کے پاک فضائیہ کا مکمل اور آزاد فضائی کیمپ بن جائے گا۔ ناظرین، اسکردو ایئر بیس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ ایئر بیس فلک بوس پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے کروز میزائل یا طویل رینج ریڈار آسانی سے اس بیس کو نشانہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ قدرتی قلعہ پاکستان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ دیتا ہے۔ اگر پاکستان یہاں اپنے نئے شارٹ رینج اور پوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز مستقل طور پر تعینات کر دے تو یہ 20 دشمن کے لیے ناقابل تسخیر رکاوٹ بن جائے گا۔ دوستو، مختصر کہانی یہ ہے کہ مودی حکومت لائن آف کنٹرول پر مہم جوئی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پاک فضائیہ نے اسکردو کو تبدیل کر کے ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اب اگر نئی دہلی کوئی غلطی کرے تو اسکردو سے اڑنے والے شاہین چند سیکنڈز میں ان کے سروں پر میزائل برسا دیں گے۔ یہ پاکستان کی عملی دفاعی طاقت کی ایک بڑی فتح ہے۔ اسکردو کے قادری ایئر بیس کی تبدیلی صرف ایک رن وے کی تعمیر نہیں بلکہ پاکستان کا ایک چیک میٹ ہے جس نے ہندوستان کی فضائی برتری کو ہوا نکال دی ہے۔ ہندوستان نے لداخ اور لیہہ ایئر بیسز پر اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کیے تاکہ چین اور پاکستان دونوں کو دباؤ میں رکھا جا سکے، لیکن پاک فوج نے اسکردو کو ایک ناقابل تسخیر قدرتی قلعہ بنا کر نئی دہلی کے پورے اسٹریٹجک منصوبے کو برباد کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی لیہہ ایئر بیس سنگل رن وے کے ساتھ اب بھی لاجسٹک کمزوریوں کا شکار ہے۔ اسکردو کا جغرافیائی قدرتی ڈھلوان ہے، چاروں طرف بلند پہاڑی سلسلے دشمن کے کروز میزائلوں اور ریڈار لہروں کے لیے رکاوٹ ہیں۔ مودی حکومت اس غلط فہمی میں تھی کہ چند فوج دستوں کو بڑھا کر اور لائن آف کنٹرول پر بزدلانہ فیل کر کر ہم پاکستان کو خاموش کر سکتے ہیں۔ فضائیہ کے شاہینوں کو رفیقی ایئر بیس سے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب لائن آف کنٹرول کی جسمانی سرحدوں کی حفاظت خود اسکردو کے شاہین کریں گے۔ کسی بھی دشمن کی کارروائی کا جواب چند سیکنڈز میں دے دیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان فضائیہ، پاکستان نیوی اور پاکستانی فوج مکمل طور پر ہم وقت تیار بیٹھی ہے۔